مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے اسی سے تو رب کو پہچانا ہے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا جو میرا رب چاہتا تھا۔ فرماتے میں نے کے لیے سارے اسباب جب نہیں ہوا جب میں سمجھ گیا یہ کرنا میرے اللہ نے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ اس کی رضا پہ راضی رہے۔ ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب دعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ کا خاص انعام تھا، اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے۔ خود وہ نابینا تھے، بینائی نہیں تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں۔ تو فرمانے لگے بڑا عرصہ مجھے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، اب وہ لے گیا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دکھ اور تکلیف اور اللہ کے فیصلہ کے راضی رہنے خاص لذت بھی ہے۔ صرف سکھوں کا مزہ نہیں ہوتا، دکھوں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہاں زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ یہ کبھی آپ کے زخم ہو جائے اور ٹھیک ہونے کے قریب آئے تو آپ اسے چھیڑ کے دیکھیں، اس کی بھی ایک لذت۔ دکھوں کا بھی ایک مزہ۔ سکھوں میں تو لوگوں کو رونا نہیں آتا، جو بڑے سکھی ہوتے ہیں وہ تو کعبے جا کے نہیں روتے۔ ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ان کو تو مدینے جا کے رونا نہیں آتا۔ یہ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو دل کو نرم رکھتے ہیں۔ یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے نفسانی قوتیں ختم ہوتی۔ کوئی نہ کوئی آزمائش انسان کے ساتھ رہے تو اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے۔ دکھوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں برا نہیں جاننا چاہیے۔ یہ تو انسان کو اللہ کے قریب دلوں کو نرم کر دیتی۔ جن کو ہم بعض اوقات بڑی آزمائش سمجھتے ہیں خیر بن جاتی۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام شدید علیل ہو گئے، شدید بیمار ہے۔ 16 سال گزر گئے بیماری میں۔ تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن اللہ کے نبی ہیں دعائی مانگ لیں، اللہ شفا دے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے شفا کتنا عرصہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی ساتھ ہو لینے دے پھر دعا مانگ لیں گے۔ ہو لینے دے ذرا 60 سال۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے جملے نکلے 60 سال ہو جائیں گے تو کر لوں گا دعا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ ٹھیک ہو گئے جناب ایوب۔ کچھ دن گزرے نا تو آپ کی اہلیہ نے ایک سوال پوچھا، یہ بتائیے آپ نے بیماری بیماری شفا تو آپ فرمانے لگے سارے دن اس حال میں رکھے، ٹھیک ہے، وصل اچھا ہے، فراق اچھا ہے، حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ میں سارے دن اس کے ہیں، لیکن فرمانے لگے مجھ سے پوچھو نا میری ذاتی رائے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا یوں بیماری اچھی تھی؟ آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے بار میرا حال پوچھتا تھا۔ فرمایا 12 گھنٹے مزے میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا، اور پھر اگلے 12 گھنٹے انتظار کر میرا رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ تو میں 24 گھنٹوں کی لذت نہیں بتا سکتا جو اس کے حال پوچھنے سے طاری ہوتی۔ تو فرمایا شفا تو مل گئی ہے پر آپ کو حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ اب وہ میرے بھائی اس بیماری میں جو لذتیں ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، جو رحمتیں، ان کو بھی تو دیکھیں، اپنے کریم رضا پہ راضی تو رہے۔ آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تاریخ درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے۔ اس کا نام دکھ ہے۔ سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی۔ اگر مالک کا ارادہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ،
اور اگر اس کا ارادہ ہے کرم یہ ہے کہ ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ڈھیر سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے پریشانی ہے، میں سب طبیب کے پاس گیا، میں آستانوں مزاروں پہ بھی حاضر ہوا۔ اس کے بعد میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے مشاورت میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، دعاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا، تو پھر مانا یہ ہے کہ رب ہی رضا، یہی کرم کہ جو اس نے فیصلہ کر ہم اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہماری جدوجہد کچھ اور ہے۔ اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعت بے چین اور بے قرار ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت علیہ السلام کے واقعہ کو قصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی۔ اور داستان یہ ہے کہ کبھی باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں، اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کی زینت بن گئے۔ کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں، بازار میں بیچا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی اور آسانی بڑھنے لگتی ہے، پھر ایک فیصلہ ہے کہ جناب جیل میں جانا ہے، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، شہزادے بنتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی۔ وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ کہتی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا دستور ہے کہ آپ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں۔ امام علی مقام وہ ہے کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں، اور کبھی حضور سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی یہ ہے جناب امام علی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ کبھی مولا علی شیر اللہ تعالیٰ عنہ میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے انہوں نے کربلا میدان بھی دیکھا، انہوں نے وہ چٹیل پہاڑ حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں صرف تکلیفیں یاد رکھتے، آزمائشوں کو یاد رکھتے، مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچتے۔ کوئی بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں خاندان میں، تو اس کے جو خوبصورت اچھے پہلو ان پر غور نہیں کریں گے۔ وہ ایک جگہ ایک پنچایت تھی، وہاں کسی خاتون نے شکوہ کیا کہ میرے خاوند نے یہ آزمائش طلاق کیا ہے، یہاں سست کہا ہے۔ تو ایک دانشور بیٹھے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی فساد جھگڑا پریشانی بتا رہی ہو، یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کی بھی بات بتاؤ نا۔
تم نے ایک دن کا جھگڑا تو یاد رکھا اور اس جھگڑے کے نتیجے میں تکلیف کو بھی تم نے یاد رکھا، لیکن وہ جو 18 سال تمہارے شوہر کے ساتھ گزر گئے ان کا بھی تو تذکرہ کرو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اللہ نے اس دل میں ٹھنڈک پیدا کی، میرے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ کوشش دوبارہ اپنے شوہر کی شکایت میں۔ اب بات کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کی صرف شکایت دکھی ہیں صرف زندگی، وہ دعا کرتے میں درد ہے، باقی درد ہے، باقی نا ماشاءاللہ صاحب اس کا شکر بھی ساتھ ادا دعا کریں جی۔ آج کاروبار نہیں چل رہا، پہلے سارے چلتا رہا ہے، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ قرآن مجید حمید ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں ہے کہ رضی اللہ عنہ، بڑا خاص پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اللہ بڑی کامیابی ہے، اللہ بھی ان سے اللہ سے راضی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے رب تو کریم ہی بڑا ہے، یتیم کے ساتھ ہاتھ پھیر دو راضی ہو جاتا ہے، وہ طوائف کو پانی پلا دے تو مالک راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مہربانی بڑا ہے کہ دعا سو راضی ہو جاتا ہے۔ بندے کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو بندے کا ہے، یہ راضی ہوتا ہی نہیں، یہ ہر وقت شکایات کرتا ہے، ہر وقت اس کا زیر الجا ہے، ہر وقت نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تم نہ اللہ کے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی باتوں سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سب کچھ چاہیے اور نتیجے میں خدمت کرنی پڑے، کام کرنا پڑے، ہم تیار نہیں ہو۔ عزیز بھائیوں غور توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں ہر حال سے راضی رہنا۔ آزمائش دکھ آ جاتے ہیں، محنت پوری کریں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس ضروری اسباب ہے وہ جمع سارے کریں، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگے، یہ عقیدہ ہے کہ رب ہمارے لیے نکالے، وہ نتیجہ ہمیں قبول ہونا چاہیے۔ درویش نے جملے میں بات ختم کر دی، وہ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اگر پیارے راضی ہیں تو پھر یہ دکھ قبول ہے اور کئی دفعہ قبول ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر یہ مقام تسلیم و رضا لائیں، ہر وقت اپنے رب سے راضی رہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ بڑا جملہ بڑا خوبصورت ہے اور حضور کے بڑے راضی ہوئے۔ صحیح مسلم حضرت عمر نے ایک موقع پر جب سرور کائنات تھوڑا ناراض کے چہرے پر سارے ناراضگی دیکھے تو جناب عمر تھا جو بڑا حسین ہے اور کتب احادیث میں چمکتا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات کہی کہ ناراضگی کی خوشی میں بدل گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو آثار ناراضگی تھے وہ خوشی کے تصورات میں بدل گئے، کرنے لگے تو باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبیا ورسولا۔ حضرت عمر نے ناراض دیکھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور اللہ نے ہمارا نبی بنایا، ہم اس بات پر بڑے راضی ہیں۔ ہم راضی ہیں، ہمارا رب ہے، ہمارا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے راضی ہیں۔ بس یہ رضا والا کہا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ تو اللہ سے راضی رہیں، آپ کے تصورات میں شکوے پیدا نہ ہو، شکایتیں نہیں، الجھے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ خیال ہے بڑی شان ہے تو میرے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں؟
دوست اکثر کہتے ہیں میں صدقہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں دل کسی کا نہ دکھے اس کے لیے کوشش کرتا ہوں میرا زندگی کا مزاج یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں میرے لہجے سے انداز سے اٹھنے بیٹھنے نہ پہنچے لیکن پھر بھی مجھے مسائب آتے ہم انہیں کہتے ہیں تجارت تو نہ کریں آپ کی رائے یہ ہے کہ مصیبت کوئی نہ آئے، نماز پڑھ لی مشقت کوئی نہ آئے، تو قانون قدرت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں آتی انبیاء پہ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ محبوب میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی۔ یہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں کہ آپ کے مزاج میں کمال بردباری پیدا ہو جائے، ایک ٹھہراؤ آئے۔ یہ دو انتظامات کر رہے ہوتے ہیں پروگراموں کے تو میں ایک ہی بات میں کہتا ہوں آپ نے نا بردبار رہنا ہے، آپ نے تحمل سے رہنا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی تھی نا، تو شادیوں پہ رشتہ دار اکٹھے ہوتے، صرف یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کھانا پورا ہو جائے، صرف اتنی فکر نہیں ہوتی تھی کہ سونے کا ایک فکر اور بھی ہوتی تھی کہ بندے بڑے سارے برادری کے لڑ نہ پہن آپس میں۔ ہمارے ہاں نا چڑھانے والے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، چڑھنے والے زیادہ خطرناک ہوتے، جو ذرا غصے میں آ جائے، ذرا چڑھ جائیں، کہیں سکون ٹھہراؤ ہی نہیں زندگی۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جہاں مجھے سب سے زیادہ باکمال رکھا ہے، جہاں میں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے راہ پہ راضی رہیں، جہاں ڈیوٹی ہے کیا ہی بات ہے، میری جہاں ڈیوٹی ہے صدیق اکبر امیر المومنین بنایا گیا، لیکن جناب بلال حبشی کے پاس مدینے والے مہمانوں کی ذمہ داریاں تھیں، مسجد نبوی کی کنجیاں تھیں، کمال ان کا بھی بڑا ہے، کمال بلال حبشی کا بھی بڑا ہے، حالانکہ وہ تو مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، خدمت کرتے۔ تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جہاں رب نے رکھا ہے، جس مقام پہ رکھا ہے وہاں آپ راضی رہیں، آپ کو اطمینان سکون میں آ جائے، دل میں ٹھنڈک محسوس کریں، پریشانیوں سے نکلیں۔ حدیث دیکھیے امام غزالی نے لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار ہیں، تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تم صاحب ایمان دلیل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ذرا دلیل سننا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں، نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ فیصلے ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کہ رب کی قسم واقعی ایماندار لوگ، اگر تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو، اگر تم نعمتوں پہ شاکر ہو، صابر ہو، تو تم واقعی مومن ہو۔ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے فیصلوں پہ راضی رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ مقدر سے شکوہ نہ کریں، تقدیر سے شکایت نہ کریں، جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں طبیعت کے اندر طلب نہ پیدا کریں، بس جو فیصلہ رب نے فیصلے پر راضی رہیں، یہ کر کے دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جائے گی، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہوگی، ہمیں تو کہیں گے ہمیں کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا رات دیکھی ہے، کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل، تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے۔